الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، سورہ انفال کی آیت نمبر 26 اور 27 میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اگست کا مہینہ ہے اور اہل پاکستان کے لیے ماہ اگست کی خاص نسبت ہے اور وہ قیام پاکستان سے ہے. یہ اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر طرف آپ کو سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آئے گی. ایک جوش و ولولہ نظر آئے گا. اور اب چونکہ 14 اگست بالکل قریب آ گئی ہے تو اب وہ جشن کا آغاز بھی ہوگا اور لوگ اپنے اپنے انداز سے اس پر خوشی بھی منائیں گے. ایک بات کی وضاحت میں بالکل آغاز میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ دین کے مزاج کا حصہ ہے. میں صرف 2 روایتیں پڑھوں گا، وقت مختصر ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ موڑتے تھے اور مکہ مکرمہ کی طرف پیچھے دیکھتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت تھی لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور موڑتے تھے
اور مکہ مکرمہ کی جانب دیکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے، آپ کے مزاج سے، آپ کی کیفیات سے واقف بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہیں کسی غزوے سے، کسی سفر سے واپس آ رہے ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مدینہ منورہ کی دیواروں کو دور سے دیکھتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کو تیز بھگاتے تھے تاکہ جلدی مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، جو اس کا وطن ہے، اس سے محبت بہرحال اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ محبت جب ایک حد سے بڑھتی ہے تو پھر وطن پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس سے بڑا شرک کوئی نہیں ہے۔ لیکن اپنے وطن سے محبت کرنا یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جشن کے آغاز ہوں گے اور جشن منانے والے جو ہے نا وہ اپنی موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالیں گے، اور اس سے زیادہ عجیب بات ہے کہ جن ہندوؤں سے آزادی حاصل کی تھی انہی کے گانے لگا کر اس پر جشن منائیں گے۔ تو میں اس یوم آزادی کے حوالے سے میں نے یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُوا، یاد کرو ذرا، اذ انتم قلیل، جب تم قلت میں تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تم ضعیف بن چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، تمہارا کوئی زور نہیں چلتا تھا، کہیں لوگ تمہیں سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ یہ جو وَاذْكُرُوا کا لفظ ہے نا، یاد کرو ذرا، یہ جشن منانے کا مقام نہیں ہے، شکر ادا کرنے کا مقام ہے، یاد کرنے کا مقام ہے کہ اس پاکستان سے ملنے سے قبل ہماری کیا حالت ہوا کرتی تھی، ہمارے آباء و اجداد کیسے زندگی گزارتے تھے۔ مستضعفون فی الارض، یوں تو یہ آیت قرآنی بہرحال اہل مکہ کے لیے ہے کہ اللہ نے انہیں مدینہ منورہ میں ٹھکانہ عطا فرما دیا، لیکن آج کے دور میں دیکھیں تو اس کا بالکل اطلاق ہوتا ہے بر صغیر کے مسلمانوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دی اور پاکستان عطا کیا۔ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں دبا دیے گئے تھے، تمہارے لیے نوکریوں کے دروازے بند ہو گئے تھے، تمہارے لیے معاشرے میں ترقی کے امکانات ختم کر دیے گئے تھے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کا کیا حشر ہوا، اور جب وہ جنگ آزادی ختم ہوئی تو ان انگریزوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ اس امت کے علماء میں ابھی کچھ نہ کچھ آگ باقی ہے اور یہ دوبارہ سے اس امت کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد توپ کے دہانے پر عالم دین کو باندھا جاتا تھا اور پھر توپ کے گولے سے اس کے جسم کے پرخچے اڑا دیے جاتے تھے۔ نہ سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کا کوئی حصہ تھا، کس قسم پرسی سے مسلمانوں نے یہاں زندگیاں گزاری ہیں، نہ تعلیم کے مواقع ان کو موجود تھے، نہ زمانے میں کوئی ان کی عزت تھی۔ یاد کرو جب تم قلیل تھے، تعداد میں کم تھے، زمین میں ضعیف اور بے زور بنا دیے گئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں ختم ہی نہ کر دیں۔ مسلمانوں کو اپنی بقا کا چیلنج درپیش تھا بر صغیر میں، معلوم ہوتا تھا کہ آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے۔ کتنے ہی کمزور ایمان والے ایسے تھے جو بہرحال جنہوں نے مذہب تبدیل کر لیا، اور پھر اتنا وہ یعنی مسلمانوں کو دبایا گیا، پیسا گیا، اور ان کے لیے عافیت کا راستہ بھی انگریزوں نے خود نکالا۔ ملکہ برطانیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے
کہ مسلمانوں سے ہم نے پہلے سارے وسائل چھینے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے ایک عافیت کا راستہ نکالا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سرکاری نوکریاں بھی تم پہ کھل جائیں اور تمہیں تعلیم کے مواقع بھی ملیں اور دولت کے ڈھیر بھی تمہارے لیے پیش کر دیے جائیں، تو ہم تمہیں کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا، ہم اسلام کا ایک نیا ورژن تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں قادیانیت کی شکل میں، تو تم اپنا مذہب تبدیل کرو اور قادیانی ہو جاؤ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ کس درجے کی کیفیت ہوگی، کس درجے کا دباؤ ہوگا مسلمانوں پر کہ جو کمزور ایمان والے لوگ تھے انہیں بہرحال اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑ گیا۔ ایک چیلنج درپیش ہو گیا کہ شاید ہم ختم کر دیے جائیں۔ اور پھر دو قسم کی تحریکیں جو ہے نا وہ آپ کو اس زمانے میں ملیں گی۔ ایک تحریک تو وہ تھی جنہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے نا وہ انگریزوں کے رنگ میں خود کو رنگ لیتے ہیں۔ یہ تحریک علی گڑھ سے شروع ہوئی، اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ مذہب کو اتارا انہوں نے اور انگریزوں کا لباس پہن لیا، اور جو اہل دین تھے، اہل علم تھے، انہوں نے بہرحال ایک عافیت کا معاملہ تو یہ کیا کہ اپنے اپنے مدرسوں میں بند ہو گئے کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگتی رہے، لیکن دنیا کے دروازے ان پر بھی بند تھے۔ اپنی بقا کا چیلنج درپیش تھا مسلمانوں، کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی الگ ملک بنے گا اور وہ مسلمانوں کو مل جائے گا۔ فرمایا فآواکم، تو ہم نے تمہارے لیے ایک ٹھکانہ بنایا، عافیت کا ٹھکانہ، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے ہم نے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا۔ اب ذرا اس کیفیت کا اندازہ لگائیں، وہ نہ ہندو چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، نہ انگریز چاہتا تھا کہ پاکستان بنے، اور سب نے اپنے اپنے تئیں پورا زور لگایا ہے کہ مسلمانوں کو روکا جائے۔ کہاں 1940 میں یہ تصور پہلی دفعہ پیش ہوتا ہے، کہاں 7 سالوں کے کم ترین عرصے میں یہ پاکستان مارے سے وجود میں آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اور جب یہ اعلان ہو گیا کہ پاکستان بن گیا اور انگریز نے گھٹنے ٹیک دیے، تو بھی ہندوؤں نے، سکھوں نے یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ اس پاکستان تک لوگوں کو پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ جائیں کبھی یہ جو آپ کے ارد گرد دیہات ہیں اور ان میں رہنے والے وہ کوئی بزرگ آپ کو مل جائیں پرانے زیادہ عمر کے، تو وہ جو واقعات سناتے ہیں، ٹرین چلتی تھی بھر کے، صرف بیٹھے ہوئے نہیں، بھری ہوئی ٹرین، کھڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، فل۔ اور جب ہندوستان سے چلتی تھی، پاکستان پہنچتی تھی، صرف ڈرائیور زندہ ہوتا تھا، صرف ڈرائیور زندہ ہوتا تھا، باقی پوری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ خون کے قطرے ٹرین کی پٹڑی پہ ٹپک رہے ہوتے تھے اور لوگ آ کر وہ لاشیں دیکھتے تھے، اور وہ ڈرائیور کہتا تھا مجھے انہوں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ جا کے بتانا ہم جیسا ہم نے ان کا حال کیا ویسے ہی اس پاکستان کا حال بھی کریں گے۔ یہ تو 75 سالوں میں ہندوؤں کو ہضم نہ ہوا پاکستان کا مارے سے وجود میں آنا، ان کا تو بس چلے تو آج بھی سے ختم کر دیں خدا نہ خواستہ۔ کتنی عورتوں کی بے حرمتی ہوئی، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، سکھوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ یہاں کرپانے لے کر آتے تھے، لوگوں کے جسموں سے ان کو پار کر دیا کرتے تھے۔ بہت ساری عورتوں نے دریا راوی میں چھلانگیں لگا کر اپنی عزتیں بچائی ہیں کہ موت قبول ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ جانے دی ہیں لوگوں نے، خون بہایا ہے لوگوں نے، پھر جا کر یہ ملک ملا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اللہ نے ملک عطا کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اتنے وسائل عطا فرمائے۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ کون سی دنیا کی نعمت ایسی ہے جو یہاں نہیں موجود؟ کون سا موسم ہے جو دنیا میں ہوتا ہے اور یہاں نہیں ہوتا؟
سارے موسم بھی اللہ نے عطا فرمائے، اللہ نے بہترین پھل عطا فرمائے۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے عالم دین دوست ہیں، وہ آئے ہوئے تھے، بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں جو ہے نا وہ اسلامک سینٹر لندن میں ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے کہ وہاں ہم پھل ڈھونڈتے ہیں، پاکستان میں جو پھل آپ کو چند 100 روپے کے مل جاتے ہیں نا، وہ وہاں پہ ہزاروں میں ہیں۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرما دی، کتنی اللہ نے آسانیاں عطا فرما دی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس ملک کو، اس کی قدر و قیمت کو کبھی سمجھا نہیں ہے، اس کی قدر نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خاص مدد اور نصرت سے یہ ملک عطا بھی فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے وسائل بھی پیدا فرمائے۔ اور آگے اللہ فرمانے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم نے کہا بالکل، ہم تو شکر ادا کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال لیں گے، اس سے شکر ادا ہو رہا ہے۔ ہم ہندوستانی گانوں کے اوپر ناچیں گے، اس سے بھی اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ ہم کمکمے لگا لیں گے، اس سے بھی اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ یہ شکر کے طریقے ہیں۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانتیں نہ کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کیا جانتے ہیں بھائی؟ یہ ملک امانت کے طور پہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کر کے لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تو یہ درخواست کی تھی اللہ سے کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے دینی شعائر پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہندو ہمیں اسلام پہ چلنے نہیں دے رہا، انگریز ہمیں اسلام پہ چلنے نہیں دے رہا، ہندوؤں سے ہماری آئیڈینٹی مختلف ہے، انگریزوں سے ہماری آئیڈینٹی مختلف ہے، آپ ہمیں دنیا میں ایک ایسا ٹکڑا عطا فرما دیں جس میں ہم آپ کے دین پر پوری طرح سے چل سکیں، جہاں ہم آپ کی شریعت نافذ کریں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آج تو ہر بندہ اس پہ آمادہ نظر آتا ہے کہ وہ قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرے۔ آپ ذرا قائد اعظم کی تقریریں تو اٹھا کے دیکھیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلامی شریعت کا نظام اس میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم بنے وہ سود سے بالکل پاک ہو۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ۔ ہم نے اسی اسٹیٹ بینک کو سود کا گڑھ بھی بنا دیا، ہم نے پورے پاکستان میں بے حیائی کو رواج بھی دے دیا۔ کہاں ہے وہ پاکستان کا نعرہ جسے ہم سمجھا کرتے تھے کہ جناب وہ یہ تو پاکستان تو لیا تھا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لیا تھا، وہ کہاں رہ گیا؟ وہ کہیں شاید نظروں سے محو ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا، وہ جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا کہ یہ دیکھو میں نے تم سے آدھا حصہ لے لیا واپس، تم نے قدر نہیں کی تھی، تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، میں آدھا تم سے واپس لیتا ہوں۔ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، جو آدھا رہ گیا ہے اسی میں اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ پوری دنیا میں صرف ایک مملکت ہے پاکستان جو مذہب کی بنیاد پہ بنی ہے، مذہب کی بنیاد۔ آپ آج بھی بارڈر پہ چلے جائیں، وہ درمیان میں گیٹ لگا ہوا ہے، دوسری جانب ہندوستان کی چیک پوسٹ ہے اور اس طرف پاکستان کی چیک پوسٹ ہے۔ ہندوستان کی چیک پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے سب سے پیارا ہندوستان ہمارا، اور اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کی چیک پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی بننے کی بنیاد مذہب تھا۔ صرف آزادی حاصل کرنا نہیں تھا، مذہبی آزادی حاصل کرنا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اس میں اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو،
اللہ کا حکم نافذ ہو، اس ملک کے جو معاملات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق چلے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ آج 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم نے کہاں شریعت نافذ کی ہے اس ملک میں؟ کہاں ہمارا قانون اللہ کے قرآن کے مطابق بنا؟ کہیں بھی نہیں۔ تو اس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ اس پر ہمیں جشن منانا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ یہ خوشی اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، لیکن یہ پریشانی اور یہ افسوس اور یہ پچھتاوا ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں 75 سالوں سے دے رکھی ہے اور اب تک ہم اس کی قدر کر نہیں سکے۔ اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ جتنے مسائل آپ لے لیں، ان کی کوئی لسٹ بنا لیں۔ معاشی مسائل اپنی جگہ ہیں، معاشرتی مسائل اپنی جگہ ہیں۔ اب لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں اپنی نشستوں میں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک ہی علاج ہے، صرف ایک واحد علاج ہے اس ملک میں، جس لیے لیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے، جس مقصد کے تحت لیا تھا، وہ مقصد پورا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے شاید کوئی بھی اس میں مخلص نہیں۔ بڑا اچھا جملہ لکھا قدرت اللہ شہاب رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں پاکستان ایک دیگ ہے، ہر کوئی آتا ہے اپنے حصے کے چاول لیتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور خدا کا عجیب معجزہ ہے کہ یہ دیگ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ نے اس ملک کو قائم رکھا ہے صرف اس لیے کہ اب بھی ہمارے پاس ایک موقع، ایک چانس موجود ہے کہ ہم اس ملک میں اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیں۔ اس ملک کی بقا صرف اور صرف اس طرح سے ممکن ہے، اسی راستے سے ممکن ہے۔ اور شریعت کے نفاذ کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جن لوگوں کو، انہوں نے جہاں اللہ کی شریعت نافذ کی، اس کی برکتیں آپ کے سامنے، ان کے معاشی حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں اللہ کی برکتوں کا نزول بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اب بھی وقت ہے رجوع کرنے کا، اب بھی وقت ہے واپس آنے کا، اب بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا کہ اللہ ہماری ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ پاکستان جو ہم نے اللہ کے لیے حاصل کیا تھا، اللہ کے دین کے نام پہ حاصل کیا تھا، آج بھی ہمارے پاس توبہ کرنے کا ایک موقع ہے کہ اس ملک میں سود اور بے حیائی کے نظام کو ختم کر دیں کسی طرح سے۔ میں اللہ کی قسم کھا لوں مسجد میں بیٹھ کر ہانس نہیں ہوگی کہ اگر آج ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو دوبارہ ترقیوں سے نواز دے گا۔ یہی ایک راستہ ہے، اور جتنا جلدی ہم اس راستے کی طرف آ جائیں اتنا ہمارے لیے عافیت اور آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان پر اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔